اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ بچے کی پیدائش پر احسن اور سنت طریقہ۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بغیر کسی اہتمام کے بچے کے کان میں اذان دلوائی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت نومولود مسلمان بچے کے کان میں اذان اور تکبیر پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حسن ابن علی کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے یہاں ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابو رافع کی اس حدیث میں حضرت حسن کے کان میں صرف اذان پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن ایک دوسری حدیث سے جو کنز العمال میں ابو یعلا موصلی کی تشریح سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھنے کی تعلیم و ترغیب دی اور اس کی برکت و تاثیر کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کی وجہ سے بچہ الصبیان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا جو شیطانی اثرات سے بھی ہوتا ہے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نومولود بچے کا پہلا حق گھر والوں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کانوں کو اور کانوں کے ذریعے اس کے دل و دماغ کو اللہ کے نام اور اس کی توحید اور ایمان و نماز کی دعوت و پکار سے آشنا کریں۔ اس کا بہتر سے بہتر طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان اور تکبیر پڑھی جائے۔ اذان اور تکبیر میں دین حق کی بنیادی تعلیم اور دعوت نہایت مؤثر طریقے سے دی گئی ہے۔ نیز ان دونوں کی یہ تاثیر اور خاصیت بہت سی احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، اس لیے بچے کی حفاظت کی بھی یہ ایک تدبیر ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ کسی بزرگ سے کوئی چھوارا چبوا کر بچے کے تالو پر ملا جائے اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرا لی جائے، جیسا کہ دور نبوت میں صحابہ کرام اپنے اپنے نومولود بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے۔ آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں حمل سے تھیں، جب ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو قباء میں ان کی ولادت ہوئی اور عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ کہتی ہیں کہ میں بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ آپ نے چھوارا منگوایا اور اس کو چبایا، پھر اپنا لعاب دہن اس کے منہ پر ڈالا، پھر اس کے تالو پر ملا، پھر اس کے لیے دعا کی اور برکت سے نوازا۔ اور یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد ایک مہاجر کے گھر پیدا ہوا۔ مذکورہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش پر صرف مذکورہ عمل کو اپنایا جائے، باقی جتنے بکھیڑے سماج میں ہوتے ہیں سب غلط اور گناہ ہیں۔ البتہ اگر کسی کے پاس کچھ گنجائش ہو تو عقیقہ کرے، جس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی۔